پہلے کہا موتی، میری موت، یعنی کہ میرا اس دنیا سے چلا جانا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اس سے قبل میں نے جو حدیث پیش کی تھی صحیح بخاری کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، آپ نے کہا بوئست انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں، یعنی کہ آپ کا آنا علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ میرا جانا، یعنی میں آیا ہوں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا مرنا، میری موت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، موتی۔ پھر کہا ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح، یہ نشانی، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ سمجھ لیں کہ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس جگہ ہے، تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ اور تحویل قبلہ سے پہلے، ہمارا قبلہ بدلنے سے پہلے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مکہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر قریب دور ہے، 1300 کلومیٹر دوری پر یہ واقع موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میری موت، موتی، ثم فتح بیت المقدس، اس کے بعد بیت المقدس کی فتح، یہ قیامت کی دوسری نشانی ہوگی، علامت میں سے شمار کر لو اس کو، یہ کہا۔ تو آپ کی یہ پیشین گوئی، آپ کی یہ بھوشیوانی، آپ کا یہ کہنا پورا ہو چکا ہے، یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری میں مسلمانوں نے اس پر فتح پا لی تھی، اس کو جیت لیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کہنا کہ ثم فتح بیت المقدس، اس کے بعد تم بیت المقدس کو فتح کرو گے، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سے اس پہ یہود و نصارہ قابض آ گئے تھے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے اسے آزاد کرایا تھا۔ بہرحال تو یہ جو نشانی ہے دوسری، یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر کہا ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم، ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم، ایک وبا، ایک بیماری جو تم میں کثرت کے ساتھ پھیل جائے گی، جیسے بکریوں میں طاعون وغیرہ پھیلتا ہے۔ تو یہ نشانی تیسری ہے اس حدیث میں جو بتائی گئی، یہ علامت، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ طاعون امواس کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور خلافت میں طاعون امواس پھیلا تھا، جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے، جس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو شہید ہوئے تھے۔ تو یہ علامت، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ کہا چوتھی نشانی، چوتھی علامت بتائی ثم استفادۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیض اللساخط، کہتے ہیں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ تم کسی کو 100 دینار دو گے تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ جب مسلمانی حکومت آئی، مسلمانوں کی حکومت آئی، تو مال کی کثرت تھی، جو دن تھے تنگی پریشانی کے وہ دور ہو گئے تھے، تو یہ نشانی اس وقت پوری ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہا جانا کہ کسی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مال کی اتنی کثرت نہیں ہے، ایک دور آئے گا کہ مال کی کثرت ہوگی اور رقم کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، یعنی کسی کو 100 دینار اس وقت بہت معنی رکھتے تھے، تو کسی کو 100 دینار بھی تم دو گے تو وہ اس کو بہت حقیر سمجھے گا، بہت کم سمجھے گا، اس لیے وہ ناراض ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ علامت، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو چکی۔ پھر کہا ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر فتنہ اتنا تباہ کن اور عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ یہ پیشین گوئی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا جانا، آپ کو شہید کیا جانا، اور پھر اس کے نتیجے میں اٹھنے والے فتنے مراد ہیں، جو اس وقت عرب کا کوئی گھر اس سے نہیں بچا تھا۔ تو یہ 5 نشانیاں، 5 علامات پوری ہو چکی ہیں۔ چھٹویں بات کہی ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر فیغدرون فیاتونکم تحت 80 غایۃ تحت کل غایۃ 12 الفا، کہتے ہیں کہ پھر صلح ہوگی تمہارے اور بنو الاصفر کے درمیان، اور پھر وہ دغا کریں گے، غداری کریں گے، اور تم پر چڑھائی کر دیں گے فوج کے ساتھ، جس میں 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر ایک جھنڈے کے ماتحت 12,000 لوگ ہوں گے۔ تو یہ نشانی، یہ علامت تاحال ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہوگی تو ہوگی، ہمارا ایمان ہے اس پر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ جو ہیں، یہ کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا باقی ہے۔ تو یہ 6ویں جو علامت ہے انہی میں سے ایک ہے جو ہونا ابھی باقی ہے۔